سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے، کس لیے ٹوٹ رہی ہے؟ یہاں مغلیہ سلطنت تھی، وہ بھی اہل سنت کی، یہ بھی اہل سنت کی، دونوں سلطنتیں ٹوٹی ہیں۔ کیوں ٹوٹی ہیں؟ اسی مسلک کی تعصب کی وجہ سے۔ ایک طرف میر صادق ہے، ایک طرف میر جعفر ہے، دونوں بندے رافضی تھے۔ ایک نے بہادر شاہ ظفر کو گرایا، اسے انگریزوں کے حوالے کیا، ایک نے سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کو ان کے حوالے کیا۔ جس اختلاف میں ادب بھی رہے، احتیاط بھی رہے، بندہ اپنے آپ کو وہ اس نظریے پہ رکھے جو امام شافعی نے بیان کیا ہے، پھر وہ متسلب ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت على الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اختلاف کرنے پر جو قیامت والے دن حساب کا ذکر فرمایا کہ اختلاف پر بھی قیامت کے دن حساب ہوگا، یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ اسی سے امت ٹوٹتی ہے، اسی اختلاف سے بیرونی قوتیں غلبہ پاتی ہیں، اسی اختلاف کی وجہ سے دین متین کا کام رک جاتا ہے، خود دین کا کام رک جاتا ہے۔ باقی دنیا کی معیشت تو بیٹھتی ہے، دین متین کا کام بھی رک جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے میں ایک ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح کر دوں، دو طرح کے بندے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے متسلب اور ایک ہوتا ہے متعصب۔ متسلب وہ ہوتا ہے جو اپنے عقائد و نظریات میں پختہ ہو، اپنے عقائد و نظریات میں پختہ ہو، اور متعصب وہ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنا متشدد ہو جائے کہ وہ کسی کی کوئی بھی بات اس کو پسند آئے نہ، ہر بات پہ نکتہ چینی کرے، ہر بات پہ اڑ پھنس کرے۔ اس طرح کے معاملات کرنے والا بندہ جو ہے وہ، جسے ہمارے ہاں بڑا عمومی طور پہ یہ ایک مسئلہ ہے رفع یدین کا، اونچی آمین کا، کئی سارے لوگوں نے اس مسئلے کو ایسا بنا لیا ہے، حالانکہ اس مسئلے کا تعلق اجتہاد کے ساتھ ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اجتہاد کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، ان تک جن شیوخ کا فیض پہنچا ہے صحابہ کرام کے واسطے سے، وہ رفع یدین کرنے والے تھے، خود امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کیوں نہ ہوں، اور دوسری طرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان تک جن شیوخ کا فیض پہنچا ہے، جن صحابہ کا فیض پہنچا ہے، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو مسئلہ یہ رفع یدین کا نہیں ہے بڑا اتنا، سمجھایا؟ رفع یدین کا مسئلہ، اونچی آمین کا مسئلہ، یہ جو مسائل ہیں یہ اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں۔ جس طرح ایک فرقہ ہمارے ہاں ہے، ایک جماعت ہے، وہ ان مسائل کو آگے رکھ کے اپنے باقی عقائد و نظریات کا پرچار کرتے ہیں، بات رفع یدین کی کریں گے لیکن پیچھے بات کوئی اور ہوگی۔ ایک پنجاب کا ہی ایک مولوی صاحب ہے، اس نے سر پہ قرآن اٹھا کے کہا، اس نے کہا جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی کو نہیں۔ یہ ہے متعصب۔ یہ کیا ہے؟ یہ متعصب ہے۔ یہ مزاج جو ہے یہ متعصبانہ ہے۔ امت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، سمجھایا نا جی؟ امت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طور پہ فتوے داغے جائیں۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ جو رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز ہوتی کوئی نہیں، تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نمازیں کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ کے دکھایا تھا، آؤ لوگوں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ اور آپ نے سوائے پہلی بار کے تکبیر تحریمہ کے وقت کے آپ نے رفع یدین نہیں فرمایا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اور اسی طرح کے باقی مسائل ہیں۔ ان مسائل میں
امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ بہت ہی شاندار اور واضح ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو یہ مسائل اجتہادیہ ہیں، ان اجتہادی مسائل میں ہماری سوچ یہ ہے، ان اجتہادی مسائل میں ہماری سوچ یہ ہے کہ اس گمان کے ساتھ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف جو ہے وہ خطا پر ہے۔ یہ گمان ہے کہ ہم خطا پر ہوں، ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف جو ہے وہ خطا پر ہے، اور اس امکان کے ساتھ کہ ہم خطا پر ہوں اور ہمارا مخالف حق پر ہو۔ کچھ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی ہر اختلافی مسئلہ میں، ہر اجتہادی مسئلہ میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ ہیں یہ دو ٹوک بھی ہیں اور فیصلہ کن بھی ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سمجھ نہیں آیا؟ تو یہ ہے متسلب بندہ، متعصب جو مزاج بن چکا ہے آج، وہ یہ والا مزاج ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن سر پہ اٹھا کے یہ کہنا کہ جناب جو بندہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نمازیں کہاں گئیں؟ باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کی نمازیں کہاں گئیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ فاتحہ تم نے تب پڑھنی ہے نماز میں جب تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلے کہ بندہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ رہا ہے تو میں پتھر اٹھا کے اس کے منہ میں رکھ دوں۔ یہ کیا ہے؟ تو بھائی تسلب رکھیں، تعصب نہ رکھیں۔ ہمیشہ امت کے اندر پھوٹ، اب دیکھیں تسلب کیسے ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ نظریہ تھا کہ نماز جب پڑھتے تھے آپ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے۔ ہم کب پڑھتے ہیں قنوت؟ وتر میں، رات میں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں بھی قنوت پڑھتے ہیں۔ سمجھ آئے جی؟ اور رفع دین بھی کرتے ہیں۔ بغداد جاتے ہیں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ان کے شاگرد تھے اور وہ بغداد رہتے تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے امام شافعی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر گئے نا، وہاں جا کے آپ نے رفع دین بھی نہیں کیا اور قنوت بھی نہیں پڑھی۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ کا مذہب ہے، یہ تو آپ کا مذہب ہے، مسلک ہے آپ کا، اونچی آمین کہنا، یہ اونچی آمین کہنا، فاتحہ پڑھنا اور یہ رفع دین کرنا، قنوت پڑھنا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیا کی وجہ سے نہیں کیا، ان کے ادب کی وجہ سے میں نے نہیں کیا۔ اندازہ لگائیں۔ فرمایا کہ کیونکہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ مسائل جو ہیں وہ کچھ مسائل وہ ہیں جو پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتے، اور کچھ مسائل وہ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری عمر میں ترک فرما دیے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق پہ عمل کیا ہے۔ یہ تسلب ہے، تعصب نہیں ہے۔ اور تعصب کیا ہے؟ بس جی جو میں نے کہا ہے بس وہی ٹھیک ہے جی، بس 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 بس۔ میں نے پہلے بھی 2 بار شاید یا 1 بار یا 2 بار مسئلہ بیان کیا ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے جاتے ہیں، ہمارے احناف کے نزدیک پانی تھوڑا ہو، دا درز داد کم ہو، 10 فی 10 سے کم ہو پانی، وہ اس پانی میں نجاست گر جائے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، وضو کے قابل نہیں رہتا، غسل کے قابل نہیں رہتا پانی۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک دا سے کم ہو، وہ حدیث قلتین کو لیتے ہیں، وہ پانی خاص مٹکے ہیں امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک، اس میں یہ ٹینکیوں کا پانی جو ہے نا وہ اس میں نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آتے ہیں، مدینے آ کر کے آپ نے ایک حمام میں غسل کرنے کے لیے گئے، حمام والے نے باہر لکھ کے لگایا تھا کہ یہ پانی، اس پانی کے ساتھ حنفی نہ وضو کر سکتا ہے نہ غسل کر سکتا ہے، کیونکہ حنفیوں کے لیے یہ پانی ناپاک ہے۔ باقی جو ہیں یعنی مالکیہ باقی جو ہیں وہ وضو غسل کر سکتے ہیں۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب جیسے اندر گئے، اندر داخل ہوئے، جا کے غسل کیا، وضو کرنے کے بعد باہر آئے، مسجد نبی شریف میں گئے، نماز پڑھانے لگے، سارے پیچھے کھڑے تھے۔ کسی بندے نے کہہ دیا بھی انہوں نے تو اسی حمام سے غسل کیا ہوا ہے، سارے پیچھے سے بھاگ گئے۔
نماز نہیں پڑھی کسی نے بھی۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مکمل کرتے ہیں، مکمل کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو پیچھے تو کوئی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے سیدھے ہو گئے سارے۔ آپ نے جی اس حمام سے وضو کیا ہے؟ میں جی کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ مالک کے نزدیک وضو ہو جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا لکھا ہوا تھا۔ تو میں جب ہم یہاں آ گئے امام مالک کے علاقے میں، یہاں ہمارا بھی غسل ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے تو یہ فرمایا تھا میں جب وہاں سے یہاں آیا تھا اپنی فقہ جو ہے میں وہاں چھوڑ کے آیا تھا، یہاں آ کے میں عمل کروں گا تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ پہ عمل کروں گا۔ سمجھ پڑا نہیں سمجھ پڑا؟ ایک اور بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس ایک بندہ مسئلہ لے کے آیا۔ اس نے کہا جی میں پہلے شافعی تھا یا حنبلی تھا، یعنی پہلی نمازیں میری رفع یدین کے ساتھ پڑھی ہوئی ہیں، بعد میں حنفی ہو گیا، تو اب میری نمازوں کا کیا حکم ہے؟ پچھلی نمازیں میں نے جو رفع یدین کے ساتھ پڑھی تھی، اونچی آمین کے ساتھ پڑھی تھی، فاتحہ بالجار کے ساتھ پڑھی تھی، وہ نمازیں میری ہوئی ہیں یا میں دوبارہ پڑھوں؟ یہ جو آج کہتے پھرتے ہیں نا جناب جس نے رفع یدین نہیں کیا اس کی نماز ہوئی نہیں، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی امام کے پیچھے اس کی نماز ہوئی نہیں۔ تو اس نے پوچھا، عالم تھے، عالم حنفی تھے، ان سے پوچھا کہ حضرت میں نے جو پچھلی نمازیں پڑھی ہیں رفع یدین والی، اونچی آمین والی، فاتحہ خلف الامام والی، وہ میری نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اگر وہ نہیں ہوئی تو بتائیں میں تاکہ نمازیں دوبارہ پڑھوں۔ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ قسم خدا کی یہ جواب جو ہے نا ہر بندے کے ایسے تو ان کو سمجھ نہیں آنا، کسی پکی قلم کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دی جائے یہ جو متعصب لوگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بات سنو، آپ امام شافعی کو بھی حق پر مانو، امام ابو حنیفہ کو بھی حق پر مانو، تو تمہاری پچھلی نمازیں بھی ہو گئی ہیں، یہ بھی ہو گئی ہیں۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ تمہاری پچھلی نمازیں بھی ہو گئی ہیں، یہ بھی ہو گئی ہیں۔ بھائیو یہ جو اس وقت ہمارے علاقوں میں رفع یدین پر زور دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف رفع یدین کا نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمارا اختلاف جو ہے وہ کچھ عبارات کا ہے، کچھ چیزوں کا ہے، جن چیزوں کو لے کر کے وہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی، جس کو وہ اپنے طور پہ عقیدت توحید سمجھتے ہیں، ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ وہ عقیدت توحید کا دفاع سمجھتے ہیں، ہم اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں۔ اس ضد میں آ کر کے مسئلہ رفع یدین کا دکھاتے ہیں اور پیچھے جو ہے وہ عقائد و نظریات اور سکھاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، وہ کہتے نہیں کیا معراج کی رات ہیں۔ اور یہ تو چھوٹا سا مسئلہ میں نے ویسے بیان کر دیا، اس سے بہت سارے مسائل ہیں۔ یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر مسئلے میں اختلاف کیا جائے، اور اس کو تعصب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعصب کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا میں سچی بات ہے اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا۔ ہمیشہ سے امت کے اندر فساد جو کھڑا ہوا ہے وہ ابن الکمی نامی ایک رافضی تھا، اس نے خلیفہ عباسی خلیفہ تھا، اس کے خلاف ہلاکوں کی مدد کی، تتاریوں کی مدد کی اس بندے نے۔ اور کیا کیا اس نے؟ وہاں کے پہلے وہاں پہنچ گیا، اس نے پہلے خلیفے کو کہا کہ اپنی فوج کو کہیں بھیج دو، فوج کو کم کر دو، فوج کم کروا دی۔ ادھر اس نے ساز باز کر لی تتاریوں کے ساتھ کہ تم اور یہاں حملہ کر دو، میں نے فوج کم کروا دی ہے۔ جب تتاری وہاں پہنچ گیا بغداد کے قریب تو اس نے کہا جی اس طرح کر کے آپ علماء کو، فضلاء کو، سب کو وہ ایک جگہ لے کے جانا ہے۔ سارے علماء فقہا جمع کیے، وہاں ان کے پاس لے گیا، اس نے پکڑ کے سب علماء فقہا کو یک لخت قتل کر دیا۔ خلیفے کو اس نے باندھ دیا وہاں۔ یہ ان کو بندھوانے والا کون تھا؟ یہی ابن الکمی تھا جو رافضی تھا اور مسلکی طور پہ متعصب تھا۔ یہ بندہ یہ کیا تھا؟ متعصب تھا۔ اس نے خلیفے کو قتل کروا دیا۔ آپ کو پتہ ہے خلیفہ اس وقت کتنا مضبوط ہوتا تھا؟ پوری دنیا میں خلیفے کے نام ہوتا تھا، خلیفے کو قتل کروا دیا اس نے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی ہے۔ کس لیے ٹوٹ رہی ہے؟ یہاں مغلیہ سلطنت تھی، وہ بھی اہل سنت کی، یہ بھی اہل سنت کی، دونوں سلطنتیں ٹوٹی ہیں۔ کیوں ٹوٹی ہیں؟ اسی مسئلے کی تعصب کی وجہ سے۔ ہمفرے نام کا ایک انگریز تھا جاسوس، انگریزوں نے یہ بیک وقت جو ہے نا 5-6 جاسوس روانہ کیے ملکوں میں، کئی ملکوں میں مسلمانوں کے خلاف۔ وہ بندہ آج بھی آپ ہمفرے کے اعترافات نامی جو ہے نا وہ کتاب ہے، اردو زبان میں چھپ چکی ہے، اگر آپ وہ لے کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ مسئلے کی تعصب کی بھیڑ چڑھی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ وہ ہمفرے خود کہتا ہے
کہتا جی میں ایک عالم تھے ان کے پاس گیا تاکہ ان کو میں رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف کر سکوں، ان کو میں اس عالم کو میں دین متین کے خلاف بھڑکا سکوں، ایسا ایسا اس کی ذہن سازی کروں، ذہن سازی کرنے کے بعد اس کو پھر میں یعنی کہ اس امت کے خلاف کھڑا کر دوں۔ اس نے کہا میں جب اس عالم کے پاس رہا، کہتے ہیں جی وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کا ایسا ادب کرنے والا بندہ تھا، کہتے ہیں جب بھی رسول اللہ علیہ السلام کا نام آتا وہ سینے پہ ہاتھ رکھتا اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ کہتے ہیں کبھی بھی اس بندے نے رسول اللہ علیہ السلام کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، بغیر وضو کے نہیں لیا۔ کہتے ہیں اگر رسول اللہ علیہ السلام کا نام لینا بھی چاہتا پہلے جا کے وضو کرتا، پھر آگے کہتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کہتے ہیں وہ حدیث بغیر وضو کے بیان نہیں کرتا تھا عالم۔ کہتے ہیں میں وہ سال 2 سال پورے ان عالم کے پاس رہا، وہ کہتا ہے میں جب وہاں رہا تو میں نے کہا یہاں میری کوئی بات نہیں بنتی، کہتے ہیں میں وہاں سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں پھر ایک علاقے میں گیا، وہاں پہ ایک درخان تھا، ترخان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اس کے پاس ایک بندہ آ کے بیٹھتا تھا۔ وہ بندہ کون تھا؟ وہ ابن عبد الوہاب تھا، وہ عرب کا جو بندہ تھا جس نے پھر جناب جس کو آج مسلح بھی کہا جاتا ہے، باقی بھی اس کو نام دیے جاتے ہیں۔ اس بندے نے اس کو پکڑا، اس بندے کو پکڑا، اور پھر اس انگریز کے جو اعترافات ہیں آپ وہ اگر کبھی پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ وہ بندہ خود کس پائے کا تھا، اس کے نظریات کیا تھے، کس قدر متعصب تھا۔ وہ بندہ کھڑا ہوا، پھر اس نے اپنے علاقے کے ایک بہت بڑے قزاق کو ساتھ لگایا، سعود تھا جو بندہ، وہ بہت بڑا قزاق تھا، حاجیوں کو لوٹتا تھا وہ بندہ، اس کو ساتھ ملایا اس نے، ایک متعصب اور ایک چکر چودھری، وہ چور تھا، بہت بڑا ڈاکو تھا، وہ اس کو ساتھ لگایا اس نے۔ یہ 2 بندے ساتھ لگ کے انہوں نے برطانیہ سے اسلحہ لیا، انہوں نے یہ پھر آگے کھڑے ہوئے، برطانیہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا، لشکر ان کے ساتھ جمع ہو گیا، پھر انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ دیا۔ سمجھ آیا جی؟ وہی مسلکی تعصب تھا، اور آج تک ان لوگوں میں وہ مسلکی تعصب چلا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو کچھ امت میں ہوا، جیسے ہوا کیسے ہوا، وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پوری امت مسلمہ میں فساد کھڑے ہو گئے۔ اسی سے متاثر ہو کے کچھ لوگ یہاں ہندوستان آئے، یہاں آ کے انہوں نے فساد کھڑے کر دیے، اسی سے وہ متاثر ہو کے یہاں کے پھر وہ رفع دین کی باتیں تو ادھر ادھر کی باتیں وہی شروع ہو گئی۔ مسئلہ رفع دین کا بہت چھوٹا سا مسئلہ، اور لڑائیاں قتل و غارت پہ جا پہنچی، قتل و غارت پہ جا پہنچی، امت پہ شرک کے کفر کے فتوے لگا دیے گئے۔ یہ مسلکی تعصب تھا، یہ کیا تھا؟ مسلکی تعصب تھا بھائیو، سمجھ آیا نا جی؟ ہاں، تو پھر تلواریں چلیں، معاملات ہوئے، سارا کچھ ہوا۔ جب کفر کے شرک کے فتوے لگ گئے تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ یہاں تک آ پہنچے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، پھر یہاں بھی اگر آپ دیکھ لیں سلطنت مغلیہ جو ہے وہ کیسے توڑی جا رہی ہے۔ یہاں بھی بہادر شاہ ظفر ہو یا پھر سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ، دونوں کو ایک طرف میر صادق ہے، ایک طرف میر جعفر ہے۔ یہ دونوں بندے کون تھے؟ یہ دونوں بندے ماتمی تھے، دونوں بندے رافضی تھے۔ دونوں نے، ایک نے بہادر شاہ ظفر کو گرایا، اسے انگریزوں کے حوالے کیا، ایک نے سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کو ان کے حوالے کیا۔ قلعے کا دروازہ کھولنے والا کون تھا؟ انگریز کیسے پہنچا ان تک؟ ورنہ سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ تو انگریزوں کو ناکو چنے چبا چکے تھے، انگریز کو دن کے تارے نظر آ رہے تھے، سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ تک کوئی نہ پہنچتا۔ ادھر بہادر شاہ ظفر کو گرانے والے وہی، ادھر جناب سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کو گرانے والے وہی مسلکی متعصب لوگ، مسلکی متعصب لوگ جو تھے انہوں نے گرایا جناب ان کو۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جہاں بھی مسلکی تعصب آیا ہے، میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا، ایسا مسلکی تعصب جہاں بھی ہوگا نقصان کرے گا، چاہے وہ کسی جماعت میں اس تعصب کا بندہ ہوگا، اس مرض کا شکار بندہ ہوگا، اتنی تباہی لائے گا جتنی وہ تباہی لائے ہیں۔ میں باقی چھوڑیں، ابھی کی بات سنو۔ 1-2 سال پہلے ایک ہمارے ساتھ کے ایک ملک میں ایک مفتی صاحب ہیں، غلبہ دین کی، ناموس رسالت کی بڑی جاندار آواز انہوں نے اٹھائی۔ ان کو مشرکوں نے گرفتار کر لیا۔ جب وہ مشرک گرفتار ہوئے
تو ان سے جب تفتیش ہو رہی تھی نا، تو وہ جو افسر تھا مشرک، اس کے موبائل میں بیل بج رہی تھی، تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو واٹس ایپ کے نہیں آتے، کہتے ہیں جی اس مشرک نے بتایا اس مفتی صاحب کو، کہا کہ جناب تمہارے مسلک کے لوگ جو ہیں وہ مجھے ویڈیوز بھیج رہے ہیں تمہاری نکال نکال کے، اور مجھے بتا رہے ہیں کہ اس نے یہ بات بھی کی ہے، اس نے یہ بات بھی کی ہے، اس سے آپ یہ بھی پوچھو۔ سنیں، یعنی ایک مشرک کو مسلمان، سنی مسلمان اپنے عالم کے خلاف مخبریاں کر رہا ہے، اس کو ٹانگ کے رکھو۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ مسلکی تعصب ہے۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مسلکی تعصب کا شکار بندہ جو ہے نا، وہ صرف فروعات کا دفاع کر سکتا ہے، اصول کے دفاع کی اس سے توفیق ہی چھن جاتی ہے۔ واللہ کہہ رہا ہوں، جتنے اس طرح اس مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، یہ نہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان میں بہت ہیں، پاکستان کو دیکھ لیں، پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں، مسلکی تعصب کا شکار لوگ جو ہیں، ان سے میرے اللہ نے دین کے دفاع کی توفیق چھین لی ہے۔ توحید پہ حملہ ہو جائے کبھی نہیں بولیں گے، ناموس سے رسالت کا معاملہ ہو جائے کبھی نہیں بولیں گے، ختم نبوت کا معاملہ ہو جائے کبھی نہیں بولیں گے، غلبہ دین کی بات ہو کبھی نہیں بولیں گے، خلافت کے نفاذ کی بات ہو کبھی نہیں بولیں گے، لوگوں کے ذہن سازی نہیں کریں گے۔ لیکن چھوٹی سی کوئی بات آ جائے ہیں، فوراً جناب اچھل کود کے فلانے حوالے تو فلانے حوالے تو ہیں، 40ویں پہ 40 حوالے نہ آپ کو نکال کے دے دیں، پھر جب دین کی بات ہے پھر باہر نہیں آئیں گے، پھر باہر نہیں آئیں گے۔ ہم نے ایک بار ایک مسئلہ بیان کیا تھا کلخانی کے متعلق، قسم خدا کی لوگ بیمار ہوتے ہیں، بیماری پہ وہ بیچارے رگڑے جاتے ہیں، ان کے گھر والے پس جاتے ہیں، ہسپتالوں کے پیسے نہیں معلوم آپ کو کتنے لگتے ہیں، ہسپتال والے ڈاکٹر کیسے پیسے کھینچتے ہیں وہ غریبوں سے، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب لاکھوں روپے لگ جاتا ہے ان کا، اتنے اتنے پیسے لگنے ہیں ان کے، سارا کچھ ہوتا ہے، پھر جناب کلخانی اگر نہ کریں تو علاقے والے کھاتے ہیں، رشتہ دار ان کو تانے کستے ہیں، کلخانیاں بھی بڑی، پھر شادی کے ٹائپ کی وہ بھی بڑی، جناب اس کا بھی بڑا انتظام ہوتا ہے۔ ہم نے ایک بار مسئلہ بیان کر دیا، بھئی یہ کلخانی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی سنت ہے، یہ صرف جو ہے نا وہ اصال ثواب سنت سے ثابت ہے، لیکن یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، سوئم کا ختم، پہلا ختم، پھر سوئم کا، پھر 7ویں کا، پھر 10ویں کا، پھر 40ویں کا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر 7 جمعراتوں کا، پھر پوری برادری آتی ہے وہ کھاتی ہے۔ میں نے کہا خدا کے لیے بھائی باز آ جاؤ، یہ ہم نے مسئلہ بیان کر دیا یہاں، بھائی ہم نے دیکھا ہے لوگ جو ہیں وہ سود پہ پیسے لے کے 40ویں کر رہے ہیں، سود پہ پیسے لے کے 40ویں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی اتنا مستحب، اتنا لازم اور فرض نہیں ہوتا کہ بندہ رب کے فرض کوئی پیچھے چھوڑ دے، رب کی حرام کردہ شے میں بندہ مبتلا ہو جائے۔ یہ بیان کیا تو لوگ جو مولوی ادھر ادھر سے پڑھ نہیں گئے، وہ جو متعصب قسم کے لوگ تھے، لو جی ہمارے بزرگوں نے اتنا مشکل کر کے کلخانی رائج کی تھی، آپ ان کو کلخانی چھڑوا رہے ہو، آپ کو تو عقیدے کے حساب سے کوئی اور لگتے ہو۔ اب بتائیں یار، جو بات ہم نے کی تھی وہ خدا لگتی تھی یا نہیں تھی؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ایک بندہ، یار ایک بندہ ہے، 4 بندے ہی ہوں، بیمار بندہ جب ایک ہو جائے نا تو پورے گھر کے بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہسپتال میں صرف ایک بندہ نہیں کام آتا، یہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیچاری خواتین بھی وہیں رول رہی ہوتی ہیں، ان کے جوان بھی وہیں رول رہے ہوتے ہیں، 2 بندے وہاں ہیں تو 2 پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کے پیچھے کھانے پہنچا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، کام کوئی بھی نہیں کر پاتا۔ تو اس طرح کے معاملات ہوں، وہ ڈاکٹر نوچیں، اس کے بعد یہ سارے نوچیں۔ ہم نے کئی علاقوں میں دیکھا ختم پہ مولوی برتن لے کے آتے ہیں، 7 مسجدیں علاقے کی، تو 7 مسجدوں کے مولوی برتن اٹھا کے لے آتے ہیں، چلو جی ہمارے برتنوں میں کھانا ڈالو یہاں پہ، ابھی بتاتے ہیں تمہارا بندہ مرا کیوں ہے۔ رشتہ دار الگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہاں بھی کھانا کھلاؤ ہمیں، شاباش۔ فوتگی پہ پہلے دن ہی بھائی جی 10 15 دے کے پک جاتی ہیں ان کی، علاقے والے کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے، محلے والے کھائیں گے، سارے کھانا کھائیں گے۔ یہ بڑے مقبول صاحب بیٹھے ہوئے، ان کی عزیز فوت ہوئے تھے، انہوں نے کٹا ذبح کیا تھا ہی، بتائیں کس نے مجبور کیا ان کو؟ یہی معاشرے نے مجبور کیا ہے، اور معاشرے سے بڑا مجبور کرنے والا مولوی ہے۔ مولوی آج ان کو کھل کے مسئلہ بیان کر دے، خدا کے بندو، خدا کا فرض جو ہے بندے کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ان کی جائیداد تقسیم کی جائے خدا کی شریعت کے مطابق،
بہنوں کا حصہ دبا کے کلخانی کرنے کا کیا فائدہ تمہیں بھائی؟ رب کا فرض پیچھے رہ گیا، اور یہ بات جو ہے نا یہ آگے چلی گئی ہے۔ رب کے فرض کو ہڑپ کر کے بندہ پہلی صف میں جب کھڑا ہو کے پڑھتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں آتا ہوئے میرے مصطفیٰ کو جان رحمت مانتا ہے، تو خود جان زحمت بنا ہوا ہے، تو خود ظالم بنا ہوا ہے، بہن تیری کمزور تھی اس کا حصہ ہڑپ کر گیا تو وہاں بھی نہیں بولتے۔ یہ متعصب ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ متعصب ہوتے ہیں۔ اس مزاج کے بندے کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ دین کا نقصان کرتے ہیں، امت کا نقصان کرتے ہیں۔ اچھا پھر آج اگر آپ دیکھیں ذرا غور کریں، عراق میں معاملہ کیا ہوا تھا بھلا پتہ ہے آپ کو؟ عراق کبھی بھی وہاں نہ گھس سکتا اگر یہ رافضی ان کی مدد نہ کرتے۔ عراق میں صدام کبھی پھانسی نہ چڑھتا، وہاں جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں سارے کے سارے انہی کے تعاون کی وجہ سے ہوئے ہیں، وہاں کے روافض ان کے ساتھ ہو گئے، اس لیے عراق میں صدام کو پھانسی ہو گئی۔ یعنی یہ ایسے سمجھیں کہ پہلی تباہی تھی عربوں کے اندر، خلیج میں پہلی تباہی تھی جو صدام کی وجہ سے آئی۔ جب تک صدام بیٹھا تھا تب تک کہیں پہ ظلم نہیں تھا۔ سچی بات ہے، میں کچھ دن پہلے ایک شیعہ عالم کو میں نے سنا ہے وہاں کا، عراق کا، اس نے کہا کہ صدام کے دور میں عزت سے مر جانا ہمارے لیے بہتر تھا اس ذلت کی زندگی جینے سے جو آج ہم جی رہے ہیں۔ بتائیں، اب وہ خود مان رہے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ عراق میں مسلکی تعصب کی وجہ سے معاملہ تباہ ہوا، یمن میں مسلکی تعصب کی وجہ سے آج لڑائی ہو رہی ہے، پتہ ہے نا آپ کو؟ وہاں بھی شیعہ سنی کا مسئلہ ہے۔ شام کے اندر تباہی کیسے ہوئی پتہ ہے آپ کو؟ ایک ہی دن کے اندر 70,000 سے زائد بندے بم مار کے مار دیے گئے۔ کون تھے؟ سنی تھے۔ مارے کس نے؟ بشاری نے مارے، وہ رافضی تھا۔ اس نے پھر اہل سنت پر جو ہے وہ بالکل ہر شے تنگ کر دی اہل سنت پر، اس نے اتنے اہل سنت کا قتل کیا، علماء کی داڑیاں نوچی انہوں نے، ایسے علماء کو کھڑا کرتے، پکڑتے، قید کرتے، داڑھی کو پکڑ کے ایسے کھینچتے، پوری داڑھی کھینچ لیتے تھے۔ یہ ویڈیو تو ہم نے خود دیکھی۔ شام کے اندر ایک بچی کو پکڑ کے مسجد میں لے گیا، یہی ٹولہ مسجد میں لے گئے، وہاں ایک بچی کو پکڑ کے سپیکر پر اس کے ساتھ زنا کیا، اس کی چیخیں پورے محلے والوں کو سنائی انہوں نے۔ بتائیں یہ کن کے ساتھ ہوا ہے؟ اہل سنت کے ساتھ۔ مسلکی تعصب جہاں بھی ہے نا بھائی، اس نے تباہی ڈالی ہے۔ قسم خدا کی اس وقت جو نقصان ہو رہا ہے یہ سارا مسلکی تعصب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آج ایک کلمہ پڑھنے والا کافر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، دوسرا خوش ہوتا ہے، واہ 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 واہ۔ صدام کو جس دن پھانسی چڑھی تھی سب نے خوشیاں منائی تھیں، سب خوشیاں منا رہے تھے، آج سب کی ایک ایک کر کے باریاں آ رہی ہیں، آج کوئی بھی بچا نہیں ہے۔ بتائیں وہ برج خلیفہ بچا ہے؟ قطر بچا ہے؟ ایک ایک پہ اردن بچا ہے؟ سب پہ جناب بم گر رہے ہیں۔ یہ حال ہوا جی مسلکی تعصب کی وجہ سے۔ آج بھی ہمارے ہاں مسلکی تعصب بہت ہے، اسی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ امت جب تک نہیں سمجھے گی اس اختلاف کو رحمت کہتے ہیں بھائی، جس اختلاف میں ادب بھی رہے، احتیاط بھی رہے، بندہ اپنے آپ کو وہ اس نظریے پہ رکھے جو امام شافعی نے بیان کیا ہے، پھر وہ متسلب ہوتا ہے، وگرنہ اس کے اندر تعصب آ جاتا ہے، اور وہ تعصب جو ہے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے نقصان کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے بھی نقصان، دین کے لیے بھی نقصان، نہ وہ خود کام کر پاتا ہے نہ کسی کو کام کرنے دیتا ہے، کام ہر طرف دین کا ٹھپ ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دشمن حملہ آور ہو جاتا ہے۔ عراق میں دشمن حملہ آور ہوا، قطر میں، سعودیہ میں، ہر جگہ دشمن آج حملہ آور ہو چکا ہے۔ شام میں حملہ آور ہوا، یمن میں حملہ آور ہوا۔ کون سا ایسا علاقہ ہے جو جناب ان اہل کفر کے بموں سے، ان کی بارود کی بدبو سے بچا ہوا ہے بھائی؟ ہیں؟ اور ابھی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس لیے مار کھا رہے ہیں۔ سمجھ آئے نہیں سمجھ آئے بھائیو؟ نہیں سمجھ آ رہا؟ پتہ نہیں گفتگو کا سحر طاری ہو گیا ہے آپ پر، یا ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں یار پتہ نہیں ہمیں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ اختلاف نہیں ہے بھائی، یہ اختلاف رحمت نہیں ہے، یہ تعصب ہے۔ جس اختلاف کی بنیاد تعصب پر ہو اور بے ادبی اور گستاخی پر ہو، وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اس اختلاف کا قیامت والے دن حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا۔